الیزا حمزہ سے شادی کرنے کے بعد وہ اسی مقصد کو لیتی ہے جس کی وجہ سے اس نے حمزہ سے شادی کی تھی۔ وہ سکندر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس گھر آیا ہوں، اب آپ کا ریورس جن شروع ہوگا۔ میں آپ کے تمام راز سب کے سامنے لوں گا اور حمزہ کو بھی بتاؤں گا۔ یہ سن کر الیگزینڈر حیران ہو گیا اور الیزا کو ایک اڑانے والا، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ الیزا جوابات، حمزہ واقعی مجھ سے پیار، باہر نکل جاتی ہے، کرتے ہیں۔ جب میں اسے آپ کے فرائض بتاتا ہوں تو وہ میری بات پر یقین کرے گا اور پھر ہم آپ کا راز سب کے سامنے کھولیں گے۔ الیگزینڈر نے غصے سے کہا، جیسے میں نے انوشا کے ساتھ آپ کے ساتھ کیا تھا، میں بھی یہی صورتحال کروں گا۔ الیزا غصے سے کہتی ہے کہ سکندر کو یاد کرتے ہوئے آج کے بعد آپ کو اپنے اعمال پر افسوس ہوگا۔ اب میں حمزہ جا رہا ہوں اور اسے سب کچھ بتاؤں گا۔ الیزا حمزہ گئی۔ حمزہ آپ نے کہاں پوچھا؟ الیزا کا کہنا ہے کہ میں سکندر کے قریب تھا۔ میں آپ کو اس کے بارے میں ایسی بات بتاؤں گا کہ آپ سن کر حیرت زدہ ہوں گے اور شاید آپ اسے ڈالنے کے بارے میں سوچیں گے۔ حمزہ چوپ پوچھتی ہے کہ ایسی کیا چیز ہے؟ ایل پوچھتی ہے کہ ایسی کیا چیز ہے؟ الیزا نے مجھے بتایا کہ میرے بھائی الیگزینڈر نے میری بہن انوشا کو دھوکہ دیا، سب سے پوشیدہ اس کی شادی ہو گئی اور پھر اگلی رات اس سے طلاق لے لی۔ اس میں میری زندگی برباد کر دی اور اب میں نے مجھے حیران کر دیا ہے کہ میرا سو کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ یہ سن کر ہم خود سے نکل جاتے ہیں۔ وہ باس کے کمرے سے باہر آیا اور الیگزینڈر کو سامنے کھڑا دیکھا۔ سکندر نے اپنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ براہ کرم مجھے معاف کر دے، میرا راز سب کو مت بتائیں۔ لیکن ہم نے اسے مضبوطی سے مارا اور امی ابو کے پاس چلے گئے۔ سکندر اپنی بیوی کے ساتھ پیچھے سے آتا ہے۔ حمزہ نے اپنی والدہ ابو سے کہا، الیگزینڈر بھائی نے ایلیجا کی بہن انوشا کی زندگی تباہ ہو گئی، اس سے پوشیدہ اور دوبارہ شادی ہو گئی اور اب سب نے اس چیز کو ہر ایک سے چھپا لیا۔ اس وجہ سے وہ مجھے ایلیجا سے شادی کرنے نہیں دینا چاہتا تھا اور ہمیشہ ایلیجا کے خلاف بات کرتے تھے۔ یہ سن کر سکندر نے اسے ابو گورس میں تھپڑ مارا اور کہتے ہیں کہ سکندر نے انوشا کی زندگی کو برباد کر دیا۔ مجھے آپ کا بیٹا کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ایلیجا دل مم شے ہے کہ سکندر کو اپنے جرم کی سزا مل رہی ہے۔ حمزہ کی امی نے ایلیجا کو گلے لگایا اور کہا کہ بیٹی کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی جو انوشا کے ساتھ ہوا۔ مجھے معاف کرو، میں نے آپ کو غلط سمجھا۔ ایلیجا یہ سن کر خوش ہے اور کہتی ہے کہ آنٹی آپ بہت اچھے ہیں۔ اسی وقت ایشا سکندر کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ میں سکندر سے رخصت ہوں گا، میں ایسے آدمی کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ سن کر سکندر اچھا محسوس ہوتا ہے اور عریشہ اسے چھوڑ دیتی ہے۔ وہ چلا گیا۔ اچانک سکندر بے ہوش اور حمزہ اسے اسپتال لے گیا۔ جب سکندر اپنے ہوش میں آتا ہے تو وہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ ایلیجا براہ کرم مجھے معاف کر دے، مجھے انوشا سے تعارف کروائیں، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، وہ جو بھی سزا دیتی ہے میں قبول کروں گا۔ ایلیجا اسے انوشا لے گئی۔ انوشا سکندر کو دیکھ کر حیرت زدہ ہیں اور کہتے ہیں کہ رہو، دھوکا الیگزینڈر۔ الیگزینڈر اپنے نقش قدم پر گرتا ہے اور مجھے خود سے بہت کچھ بتاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ مجھے معاف نہیں کرتے ہیں تو میں خودکشی کروں گا، لیکن میں آپ کو جو سزا دے گا اس کی تلاوت کروں گا۔ انوشا اسے معاف شے کہ سکندر کو اپنے جرم کی سزا مل رہی ہے۔ حمزہ کی امی نے ایلیجا کو گلے لگایا اور کہا کہ بیٹی کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی جو انوشا کے ساتھ ہوا، مجھے معاف کرو، میں نے آپ کو غلط سمجھا۔ ایلیجا یہ سن کر خوش ہے اور کہتی ہے کہ آنٹی آپ بہت اچھے ہیں۔ اسی وقت عائشہ سکندر کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ میں سکندر سے رخصت ہوں گا، میں ایسے آدمی کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ سن کر سکندر اچھا محسوس ہوتا ہے اور عریشہ اسے چھوڑ دیتی ہے۔ وہ چلا گیا۔ اچانک سکندر بے ہوش اور حمزہ اسے اسپتال لے گیا۔ جب سکندر اپنے ہوش میں آتا ہے تو وہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ ایلیجا براہ کرم مجھے معاف کر دے، مجھے انوشا سے تعارف کروائیں، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، وہ جو بھی سزا دیتی ہے میں قبول کروں گا۔ ایلیجا اسے انوشا لے گئی۔ انوشا سکندر کو دیکھ کر حیرت زدہ ہے اور کہتے ہیں کہ رہو، دھوکا الیگزینڈر۔ الیگزینڈر اپنے نقش قدم پر گرتا ہے اور مجھے خود سے بہت کچھ بتاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ مجھے معاف نہیں کرتے ہیں تو میں خودکشی کروں گا، لیکن میں آپ کو جو سزا دے گا اس کی تلاوت کروں گا۔ انوشا اسے معاف نہیں کرتی ہے۔ سکندر اپنے گھر کو گھوم رہا ہے کہ وہ راستے میں ایک لینڈ بن جاتا ہے۔ اسے جلدی سے اسپتال لے جایا گیا۔
جب حمزہ کو پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے کنبے کو اسپتال لے جاتا ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ سکندر کا دماغ چوٹ پہنچا ہے، اب وہ پاگل ہے اور اس کی یادداشت چلی گئی ہے۔ یہ سن کر اس کی امی ابو اور ہر ایک ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے۔ حمزہ علیجہ کو فون کرتا ہے